اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ جگہ پہ ہے، پھر اس کے ریلیشن شپ اذربائیجان کے ایران کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اسرائیل اور جو امریکہ ہے یہ سپورٹ کرتے ہیں اذربائیجان کو، تاکہ اذربائیجان اور ایران میں کوئی کشیدگی ہو تو وہ اس اذربائیجان سائڈ لیں اور اس کو کاؤنٹر کریں اور اس کو ایک طرح سے کنٹین کریں. تو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ ریزن کہ اذربائیجان اور اسرائیل کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوئے. میں نے آپ کو بھی کچھ دیر پہلے بھی بتایا کہ جب 2021 اور 22 میں جنگ ہوئی ارمینیا اور اذربائیجان کی، جو اس ٹائم ڈرونز دیے جا رہے تھے، وہ بیسیکلی ڈرونز جو تھے وہ اسرائیل دے رہا تھا اذربائیجان کو، جس سے اس نے ارمینیا کو شکست دی اور نگورنو کاراباغ کا سارا علاقہ جو تھا اس نے وہ کیپچر کر لیا. اگلا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس موو سے شاید اتنا خوش نہ ہو، کیونکہ جو دیکھیے جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، چائنا ہمیشہ کوشش کر رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں چائنا اپنا انفلوئنس لے کر آئے اور اپنے آپ کو تگڑا کرے، اپنے آپ کو مضبوط کرے. یہی چیز جو ہے یہ رشیا بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کافی عرصے سے، اور وہ اس نے کامیاب بھی ہوا ہے. لیکن اب امریکہ کا انفلوئنس اگر سینٹرل ایشین کنٹریز میں آتا ہے تو پھر اس سے چائنا اور جو رشیا ہے اس کا انٹرسٹ خراب ہوگا، اور وہ اس چیز سے خوش نہیں ہوں گے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہو سکتے ہیں، اسپیشلی فار دا کنٹریز ہو آر لیونگ ان دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور اسپیشلی کہ جو ملک جو ہیں وہ امریکہ کو اس ٹائم ٹکر دے رہے ہیں جو گریٹ پاور پالیٹکس میں، لائک چائنا اینڈ لائک رشیا. اچھا، اگلا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ابراہم ایکارڈز میں آ جاتے ہیں تو ایک بات تو طے ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں ادھر سے رہ جائے گی، جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ ناراض ہوں گے اس چیز سے، وہ خوش نہیں ہوں گے کہ آپ نے ایک دم سے جو ہے وہ ابراہم ایکارڈز 2.0 میں آ چکے ہیں دوبارہ سے، جبکہ یہ غزہ کا سارا جینوسائڈ ہو رہا ہے، 60,000 پیپل گاٹ ڈائیڈ. تو اگر آپ اس طرح کی معاملات میں جو ہے وہ انوالو ہوں گے یہ کنٹریز، تو مسلم امہ کہہ لیں یا مسلمان ممالک کہہ لیں ادھر سے رہ جائے گا، وہ ناراض ہوں گے اس چیز سے، اور ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس آئے. یاد رہے پاکستان کے اور اذربائیجان کے ریلیشن شپس بہت اچھے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آ سکتا ہے کہ جس سے ان ممالک کے درمیان پاکستان کے تعلقات میں بھی کچھ کشیدگی آئے. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان بھی تبھی اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا جب تک کہ پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بنتی. یہ پاکستان کا شروع سے موقف ہے اور ابھی تک اس میں کوئی چینجز نہیں آئے. خیر اینی ویز، اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ویڈیو کو لے کے وہ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ اس سارے معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. اگر ابراہم ایکارڈز 2.0 ہوتا ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کچھ ہفتوں بعد ہو جائے گا، مہینے بعد میکسیمم یہ کنٹریز دوبارہ سے ابراہم ایکارڈز 2.0 میں آ جائیں گے، سینٹرل ایشین 4 ممالک جو ہیں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، تو پھر ایران پریشر فیل کرے گا کہ ایک طرف سے یہ جو سینٹرل ایشین ممالک جو ایران کے پڑوسی ہیں یہ بھی ایک طرح سے ویسٹرن الائنس میں چلے گئے ہیں، جس سے ایران کا جو ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ریجن میں وہ تباہ ہوگا یا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. آلریڈی ایران خطے میں بہت زیادہ آئزولیٹ ہوا ہے، آلدو کہ ان کے پریزیڈنٹ آج پاکستان آئے ہیں لیکن اسٹل ہم دیکھتے ہیں تو وہ خطے میں بہت زیادہ آئزولیٹ ہوا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے جو ارد گرد ماحول ہے وہ اس کے اینٹی نہ بنے. بٹ جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں تیزی سے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اگینسٹ ہی جا رہی ہیں ایز فار رائٹ ناؤ کنسرنس. خیر اینی ویز، اگر ہم موو فارورڈ کرتے ہیں تو جو ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ جو عرب ممالک ہیں، اسپیشلی عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں، جو عرب کنٹریز ہیں، وہاں پہ کہیں نہ کہیں پبلک نیریٹو اسرائیل کو لے کے کچھ نہ کچھ شفٹ ہوا ہے. یہ غزہ کا اگر سارا معاملہ نکال دیں تو اس کے علاوہ جو عرب ممالک تھے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اسرائیل کے ساتھ ری اپروچمنٹ کر لیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لیں، تاکہ آنے والے ٹائم پہ ان ممالک کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہو اور اسرائیل کے ساتھ یہ ٹریڈ کریں. کیونکہ سعودی عربیہ چاہتا ہے سب سے پہلے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ اچھی سے اچھی ٹریڈ کرے تاکہ وہ اکنامکلی ایک سپر پاور بن جائے ایز فار ایز مڈل ایسٹین کنسرنس، مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ سپر پاور بن جائے اور اس کے تعلقات باقی ممالک کے ساتھ بھی بہتر ہوں. آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز چیٹ میں اپنے سوالات بھی کریں، میں آپ لوگوں کے کمنٹس بھی دیکھتا ہوں. اوکے، اور اکنامیکل جو امپیکٹ ہے اوبویسلی سینٹرل ایشین کنٹریز بڑے طاقتور کنٹریز ہیں، ریئر ارتھ منرلز یہاں پہ پائے جاتے ہیں. قزاقستان میں دنیا کی سب سے زیادہ یورینیم کے سٹاکس ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے پوری دنیا کا. اور اس کے علاوہ اذربائیجان کے پاس بہت سارے آئل کے ذخائر ہیں، پھر کرغیزستان ہو گیا، ترکمانستان ہو گیا، تاجکستان ہو گیا. تو دیز کنٹریز آر ویری پاورفل کنٹریز اینڈ بیکاز آف دیٹ آئی تھنک امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ ان ممالک کو کرے اور معاملات ان ممالک کے ساتھ اور بہتر کرے. بٹ آئی اسٹل تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اتنا آسان نہیں ہوگا ان ممالک کے لیے، ان ممالک کو امریکہ کو ایک دم سے ایک ابراہم ایکارڈز میں لے کر آنا. بٹ جو ہمارے پاس سورسز سے نیوز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ود ان 2 یا 3 ویکس یا میکسیمم 1 مہینے کے اندر یہ 4-5 ممالک ایک نیا ابراہم